ولیم شیکسپیئر کا ایک ڈرامہ ہے کنگ لیئر. بات اس پر بھی کرنی ہے اور اس کو ریلیٹ کرنا ہے جو کل پنجاب میں 20 سیٹوں پر یعنی 17 جولائی 2022 کو جو پنجاب اسمبلی کے 20 نمائندوں کے لیے انتخاب ہوا. ان میں مماثلت کیا ہے یعنی سملیرٹیز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے سارا گھن چکر جو ہے وہ چلتا ہے اور لوگ ذاتی مفاد کے اوپر قومی مفاد کو قربان کیے جاتے ہیں. ولیم شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے کنگ لیئر. کنگ لیئر جو ہے وہ ساسرہ کنگ سے اندازہ جیسے ہوتا ہے کہ وہ کسی ایریے کا کسی ملک کا ایک بادشاہ ہے. وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہے کیونکہ یہ سٹوری بھی تو خیر وکٹورین ایج کی ہے، 17ویں صدی کی ہے. تو اس سٹوری میں کنگ لیئر کی کہانی میں بادشاہ اپنی 3 بیٹیوں سے، کیونکہ اس کی 3 ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے گونریل، ایک ہوتی ہے ریگن، ایک ہوتی ہے کارڈیلیا. تو اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ میں اپنی سلطنت یا اپنی بادشاہت آپ تینوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک اصول کی بنیاد پر تقسیم کروں گا، اور اصول بھی وہ اس بادشاہ کا ویسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے ہاں مغلوں نے اصول بنائے، یعنی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہ دی اور تاج محل ممتاز کی یاد میں کھڑا کر دیا، یعنی ذاتی چیزوں پر کام کرتے رہے. اور پھر بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ یہاں سے رنون چلے گئے اور وہاں پر وہ انتقال فرما گئے، اور انڈیا کے لوگ کیسے پستے رہے یہ ان مغلوں کے بس کی یا ان کی سوچ کی بات ہی نہ تھی. تو اسی طرح وہ کنگ لیئر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، تو جتنی آپ محبت کا اظہار کریں گی اتنا ہی میں آپ کو اپنی سلطنت کا حصہ دوں گا. تو بڑی بیٹی جو ہے جو گونریل ہے وہ بڑی ہی چلاک اور مکار ہے. وہ لیپا پوتی کر کے، یعنی جیسے نواز شریف نے یا جیسے ہمارے فوجی حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ لیپا پوتی کر کے کہ وی آر ایٹ دا سروس آف دا نیشن، تو ذاتی مفاد یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے دولت کمائی. یا وہ مشرف جنہوں نے کہا کہ میں نے تو جو ہے وہ تحفے میں سعودی بادشاہ سے محل لے لیا کیونکہ میری ذاتی ان کے ساتھ دوستی تھی. تو یہ کسی طرح کی جو ہے نا وہ گونریل بھی لیپا پوتی کر کے تو اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرتی ہے کہ میں تو اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس نے سارا یہ اظہار کیا. پھر جب دوسری کی باری ہے، اچھا خیر باپ نے بڑی کو پھر ایک بڑا سا حصہ اپنی سلطنت سے دے دیا. پھر دوسری کی باری ہے ریگن کی، تو اس نے کہا کہ مائی لارڈ آئی ایم میڈ آف دا سیم سیلف میٹل، کچھ اس طرح کر کے ہے. وہ بھی ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اس نے کیا کہا. اس نے کہا سر آئی ایم میڈ آف دا سیلف سیم میٹل دیٹ مائی سسٹر از. کیا مطلب کہ میں بھی اسی میٹل کی بنی ہوں، اسی دھات کی، اسی طرح کے جذبات کی، احساسات کی جیسے کہ میری بڑی بہن گونریل ہے. تو اس کے والد کنگ لیئر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھی بہت سارا اپنی سلطنت کا حصہ ان کو دے دیا. پھر جب چھوٹی بیٹی کی باری آتی ہے کارڈیلیا کی، تو وہ کہتی ہے نہیں میں آپ سے اس طرح ساری اپنی محبت آپ کے لیے نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میری اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تو میں یہ جھوٹ نہیں بول سکتی. وہ وغیرہ وغیرہ اپنی تمام طرح کی جذبات کا اظہار کرتی ہے، لیکن اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتی یا لیپا پوتی نہیں کرتی جس طرح کے بڑی 2 بہنوں نے کیا تھا. تو باپ اس کو جائیداد سے آگ کر دیتا ہے. پھر یہ کہانی آگے چلتے چلتے بہت سارے مراحل سے گزرتی ہے، لیکن جب کنگ لیئر کو بڑھاپے میں کسی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی بیٹی کارڈیلیا ہی اس کے لیے انجام دیتی ہے، جبکہ ریگن اور گونریل یعنی بڑی گونریل اور اس سے چھوٹی ریگن منجلی جو ہے یہ دونوں کچھ نہیں کرتی. تو اب میں نے آپ سے کہا کہ گونریل تو نواز شریف صاحب ہو گئے، تو ریگن جو ہے وہ ہماری یہ پی ٹی آئی پارٹی یعنی عمران خان صاحب ہو گئے. تو یہ ذاتی مفاد کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے نا اسی میٹل کے بنے ہیں، اسی تمام جذبات اور احساسات کے بنے ہیں جیسا کہ دوسرے پاکستان پر حکومتیں کرنے والے غیر آئینی
عہدیدار یعنی فوجی حکمران رہے۔ تو جب یہ غیر قانونی طریقے سے حکومت پر قبضہ کرتے ہیں تو یہ حمایتی بھی ایسے ڈھونڈتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں میں بھی اسی طرح کی میٹل سے بنا ہوں جیسے کہ آپ۔ اب یہ 17 جولائی 2022 کے الیکشن کا جو کل ایک بڑی مزیدار بات ہوئی جو اس سے ریلیٹ، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ میں کنگ لیئر کی سٹوری بیان کی۔ تو جب یہ شخصی کہہ لیں کہ پسند والے لوگ اور اپنی ذاتی مفاد کو آگے رکھنے والے لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ اپنے ساتھی بھی ویسے ہی ڈھونڈتے ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ تو پھر وہ بھی آ کے ان کو یہی کہتے ہیں آئی ایم میڈ آف دا سیم میٹل مائی لارڈ، جس کے آپ بنے ہیں۔ تو یہ کل جو ہے وہ جب پی ٹی آئی نے کوئی 15 نشستیں کے قریب یا 16 پر اس کی لیڈ چل رہی تھی، ابھی نتائج مکمل نہیں ہوئے تھے، تو ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب بیٹھے تھے۔ تو ایاز امیر صاحب اور وہاں پروگرام کے ہوسٹ جو ہیں وہ بڑی دھیمی گفتگو کر رہے تھے۔ جب ان کی باری آتی ہے تو مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں وہ ایک لاوا پھٹتا ہے ان کے منہ سے کہ 20 میں سے 15 سیٹیں اگر پی ٹی آئی نے جیت لیا تو کیا پورا پاکستان ان کو دے دیا جائے؟ ایسا بھی کیا ہوا؟ اس سے میرے خیال میں یہ بھی بہت نرم الفاظ ہیں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں یہ اپنی جوانی کے زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے بچے ہوتے تھے، 1977 کا الیکشن تھا یا ایون لیٹ 70s اینڈ ارلی 80s میں ان کو ٹیلی ویژن پر بہت موقع ملتا تھا کیونکہ یہ شعلہ بیانی سے کام لیتے تھے اور ان کے اندر نفرت کا لاوا ایسے بھرتا تھا کہ ان کا ذاتی مفاد جو ہے وہ کسی طریقے سے پورا ہو جائے تو صاف ظاہر ہے یہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بولتے تھے۔ پھر یہ مسلسل 50 سال تک ہی بولتے رہے اور اپنا دال دلیا بہت اچھے طریقے سے مینج کرتے رہے۔ کل جب پتہ لگا کہ مسلم لیگ نواز لاہور میں 4 میں سے 3 سیٹوں پر ہار گئی ہے تو مجیب الرحمان شامی صاحب کو نظر آ گیا کہ اب ان کا دال دلیا گلنے والا نہیں، کیونکہ جس پارٹی کے سر پر چڑھ کر یہ ہر طرف سے اور ہر جگہ پر اپنی شعلہ بیانی کرتے رہے تھے یا کر سکتے تھے، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ بس ان کو دیکھ کر مجھے وہ ولیم شیکسپیئر کی ڈرامے یعنی کنگ لیئر میں 2 ریگن اور گانریل یاد آ گئی اور پھر کارڈیلیا بھی یاد آ گئی، اور کارڈیلیا جو ہے وہ ہماری پاکستانی غریب عوام ہے جس نے ضرورت کے وقت پاکستان کی خدمت کرنی ہے، بقایا یہ عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں یا ان کے حمایتی مجیب الرحمان شامی، فواد چودھری، اعظم سواتی، کس کس کا نام لیں، تو یہ سب جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کریں گے۔ پنجاب، سوری دروازہ کھولا تو تھوڑی مکھی بھی آئی جاتی ہے، ایکسٹریملی سوری۔ تو پنجاب جو ہے اس نے 35 سال تک اس کے دل و دماغ پر اور اس کے ذہن پر پٹی بندھی رہی اور وہ نواز شریف صاحب کو ووٹ کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ کوئی مسیح ہیں، یہ ان کے لیے کچھ کر گزریں گے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو کل جب پی ٹی آئی کو 15 سیٹوں پر کامیابی ہوئی ہے تو عوام نے پھر ایک اور طرح کی پٹی باندھ لی، ان سے ہوشیار رہیں، یہ گانریل اور ریگن ہی ہیں اور یہ پریکٹیکلی آپ کے لیے کوئی مسیح کا رول ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ پٹی کب جو ہے وہ پنجاب کی آنکھوں پر سے کھلے گی جو پی ٹی آئی کی انہوں نے کل باندھی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے اندر جو ڈیفیکلٹی ہے، یہ نہ عمران خان اس مسائل کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ اس سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی نواز شریف کبھی رکھتے تھے۔ یہ سب 2 + 2 = 4 ذاتی مفاد کے لیے۔ عمران خان صاحب ایک نارسسسٹ ہیں اور نارسسسٹ جو ہے وہ اپنی ذات سے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ بہرکیف اسٹڈی کیجئے ان لوگوں کو اور دیکھیے کہ پنجاب کی آنکھوں پر یہ پٹی کتنے عرصے تک بندھی رہے گی۔ ہاں، کراچی میں اور حیدرآباد میں اور نواب شاہ میں وہاں کے بسنے والے لوگوں کی آنکھوں پر الطاف حسین نام کی پٹی بہت سالوں تک بندھی رہی اور اب بھی اس سے ملتی جلتی پٹی انہوں نے باندھی ہوئی ہے۔ اس طرح سے اور اس طریقے سے ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ بہرحال
شیئر آپ سے یہ کرنا تھا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایاز امیر صاحب کے ساتھ گفتگو میں جو اپنی گفتگو کی، اس سے مجھے 1977 والے مجیب الرحمان شامی یاد آئے کہ اس وقت بھی ان کو اتنی ہی مرچیں لگی تھیں، آج بھی ان کو اتنی ہی مرچیں لگی ہیں۔ اتنی زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ بہرکیف ان کو یہ نہ سیکھنا ان کو مبارک ہو، کیونکہ اب بوڑھے طوطے تو کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔